اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب اس کی 33ویں آیت کی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کا یقیناً ارادہ یہ ہے کہ تم سے اے اہل بیت نبوت ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طریقے سے پاک رکھے کہ جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں پر تطہیر وہ مطلق ہے، یعنی اللہ نے مطلقاً، یعنی اس تطہیر میں اطلاق ہے، عمومیت ہے، لہٰذا یعنی جس چیز کو بھی رجس تصور کیا جائے یا جو چیزیں بھی علائش ہیں یا جو بھی پلیدگی ہے، جو بھی معصیت ہے، تمام چیزوں سے اللہ نے اہل بیت کو دور رکھا۔ رجس کے معنی لغت میں من اتا رجسن، یعنی اتا عملا قبیحا قذرا دنیا، کہ رجس کو انجام دینے والا گویا جو عمل قبیح انجام دے، برا عمل انجام دے، پست عمل انجام دے یا معصیت کرے، اسے رجس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے لغت میں رجس کے معنی لعنت کے بھی ہیں کہ علیہ اللعنہ، علیہ رجسن یعنی علیہ اللعنہ، یعنی اس پر اوپر لعنت۔ تو یعنی المختصر جتنی برائیاں، جتنے مفاسد اور اسی طریقے سے جو شر ہے وہ رجس ہے۔ قرآن نے بھی آواز دی خود سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کہ مصداق کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو شراب ہے، یہ جوا ہے، قمار ہے، اسی طریقے سے جو حجر ہے یعنی جو پتھر ہے، جو بت ہے، اور ایک خاص قسم کا تیر ہے، وہ یہ سارے مصداق ہیں کس کے؟ رجس کے۔ اور رجس کیا ہے؟ من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یعنی من وسوسۃ الشیطان، یہ اس کو رجس کہا جاتا ہے۔ یہ من باب المصادیق ہے، یعنی جتنی برائیاں، جتنے شر تصور کیے جائیں وہ رجس ہیں۔ اور اللہ نے آواز دی اے اہل بیت نبوت، اللہ کا ارادہ، یہاں پر ارادہ تکوینیہ ہے، تشریعیہ نہیں، یعنی اللہ کا حقیقی ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت نبوت سے ہر طرح کی کثافت اور رجس کو دور رکھے اور اس طریقے سے پاک کر رکھے کہ جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے۔ حق طہارت جو ہے وہ اہل بیت کے سلسلے میں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اہل بیت سے مراد مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے، راویان حدیث، مفسرین قرآن، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے۔ خود امہات المومنین میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف اور صرف 5 افراد ہیں، یعنی انوار خمسہ ذوات مقدس ہیں۔ کون؟ علی و فاطمہ، حسن و حسین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اسلام اور ان کے گھر والے، یعنی ان کی بیٹی فاطمہ، حسن، حسین اور علی علیہ السلام، یہ 5 افراد اہل بیت سے مراد ہے، یعنی انحصار اہل بیت ان 5 انوار میں ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک کثیر تعداد ہے کہ جس میں سے انس ابن مالک ہیں، اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہ، ابن ابی سلمہ اور سعد اور دیگر اصحاب، واصلہ بن اسقا، عبداللہ ابن عباس، ایک کثیر تعداد ہے صحابہ کی کہ جنہوں نے کہا کہ فقط و فقط اہل بیت سے مراد یہ 5 انوار ہیں۔ خود امہات المومنین میں حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اہل بیت سے مراد فقط یہ 5 افراد ہیں۔ یہ عجیب تاریخ کا المیہ ہے کہ جو نزول کے وقت جو زوجہ ہیں، جو ازواج ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہ 5 ہیں، ہم نہیں ہیں، لیکن بعد میں آنے والے وہ اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں، اہل بیت سے مراد ازواج رسول ہے۔ یہ تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین اور اہل حدیث کی ایک کثیر تعداد کہ جس میں سے علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، اور اسی طریقے سے زمخشری نے الکشاف میں، قرطبی نے
اپنی تفسیر میں، اور اسی طریقے سے فتح القدیر میں علامہ شوکانی نے، اور احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، حاکم نے مستدرک میں، ذہبی نے اپنی تلخیص میں، اسی طریقے سے صاحب تفسیر در منصور روایت کرتے ہیں، اور یہ تمام افراد نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ روایت کی ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف اور صرف یہ 5 افراد ہیں اور کوئی نہیں۔ روایات اگر ہم دیکھیں تو خود ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے، ابن منذر نے، طبرانی نے، 3-4 افراد، ان سب نے جناب ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہ صحابی رسول ہے، ان سے روایت کی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزلت هذه الآیۃ فی وفی علی وحسن وحسین وفاطمہ، یہ آیت ہم 5 کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ 5 کے لفظ استعمال کی ہے رسول اسلام نے کہ جس میں یہ آیت میرے سلسلے میں، علی کے سلسلے میں، میری بیٹی فاطمہ اور میرے بیٹوں حسن و حسین کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت پہ ابن جریر اور اسی طریقے سے طبرانی نے اور ابن منذر نے، اسی طریقے سے ابن مردویہ نے، ان تمام افراد نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذات یوم فی بیتی، کہ میرے گھر میں رسول اسلام تھے کہ اسی اثنا میں فجاءت فاطمۃ وعلیہا کساء خیبری، اسی اثنا میں جناب فاطمہ داخل ہوئی اور ان خیبری چادر اوڑھے ہوئے داخل ہوئیں، تو رسول اسلام نے ان سے ایک جملہ کہا، وہ کیا؟ ادعی زوجک و ابنیک حسنا و حسینا، کہ اے بیٹی تم اپنے شوہر اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر لے آؤ۔ فدعتہم، فاطمہ صلوات اللہ علیہا نے اپنے شوہر اور اپنے دونوں بچوں کو رسول اسلام کی خدمت میں پیش کیا، کہا اس کے بعد میرے گھر میں آیت تطہیر نازل ہوئی، اور حالت یہ ہے کہ رسول اسلام نے میرے گھر میں چادر کا ایک بیت بنایا، یعنی خود بیت ام سلمہ میں رسول اسلام نے چادر کا ایک بیت بنا کے بتایا کہ جو اہل بیت ہیں وہ اس بیت والے ہیں، وہ اہل بیت ہیں، ہر بیت کے نہیں ہیں۔ اور اس میں رسول اسلام نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار فقط و فقط یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رزق کو دور رکھ، ان سے ہر طرح کی کثافت کو دور رکھ۔ کہا میں آگے بڑھی، میں نے چادر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی داخل ہو جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے 2 بار فرمایا انک الی خیر، انک الی خیر۔ خود دوسرے ابن مردویہ روایت کرتے ہیں جناب ام سلمہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ام سلمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے 7 افراد گھر میں تھے، جناب جبرائیل، جناب میکائیل، اور یہ پنجتن کی ذات تھی۔ وَأَنَا عَلَى الْبَابِ، میں دروازے پر تھی، اور میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ الست من اہل البیت، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ خود زوجہ نبی سوال کر رہی کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام کی آواز آئی انک الی خیر، انک من ازواج النبی، یعنی آپ نبی کی زوجہ ہیں، اہل بیت نہیں ہیں۔ یعنی خود صراحتاً رسول اسلام نے فرمایا کہ ازواج نبی اور ہیں، اہل بیت اور ہیں۔ یعنی ائمہ مسلمین، اسی طریقے سے مفسرین کرام، اور اسی طریقے سے تمام اہل حدیث، راویان اہل حدیث، نص ہے، علی الاقل شہرت ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف یہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو 5 ہیں وہ آیت تطہیر کا مصداق ہیں، اور وہی اہل بیت کی فرد ہیں۔ ہر طرح کی کثافت، مرکزیت جو حاصل ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کہ اے فاطمہ آپ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو بلا کر لے کے آئیے۔ اسی طریقے سے خود اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یعنی آیت تطہیر کی مرکزیت و محوریت جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ، یعنی جن سے اللہ نے تمام نقائص، تمام عیوب جو عورتوں کے ہیں دور رکھا ہے۔ ایک اور کہ جنہیں مریم کہا جاتا ہے، اور یہ دوسری مریم کبریٰ فخر مریم جناب فاطمہ الزہرا ہے کہ جن سے ہر طرح کی عورتوں کی کثافت کو اللہ نے دور رکھا ہے۔ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملے گی کہ جس میں رسول اسلام نے کسی زوجہ کے سلسلے میں کہا ہو کہ اللہ نے اس رزق کو یا اس کثافت کو دور رکھا ہے، نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف شہزادے کی فضیلت ہے کہ یہ مالکہ آیت تطہیر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔